بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیارے دوستو، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں، لائک کرتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں، جس سے میرا بہت حوصلہ بڑھتا ہے۔ بس آپ سے التجا ہے کہ آپ دعا کیجیے گا کہ میری کوئی نہ کوئی ویڈیو وائرل ہو جائے تاکہ میں اپنے گھر والوں کی سپورٹ کر سکوں۔ آئیے اب ہم اپنی کہانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ اب میں حضرت رابعہ بصری کی باقی کہانی بتاؤں گی کہ جب وہ حج پر گئیں، جب آپ مکہ گئی تو آپ نے دیکھا کعبہ خود آپ کے استقبال کے لیے آگے چلا آ رہا ہے۔ آپ ٹھہر گئی اور کہا، اے پتھر کے مکان، واپس لوٹ جا۔ مجھے تیری سنگی دیواروں کی ضرورت نہیں، بلکہ میں تو اس محبوب سے ملنے کی متمنی ہوں جس کا یہ گھر ہے۔ مجھے تیرے حسن سے زیادہ جمال خداوندی کی تمنا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم جب مکہ معظمہ ان کی آمد ہوئی، یہی وہ دن تھا جب حضرت ابراہیم بن ادم ہر گام پر 2 رکعت نماز ادا کرتے ہوئے 14 سال میں مکہ معظمہ پہنچے تھے۔ آپ کو سارے سفر کے دوران یہ ظلم رہا کہ دوسرے لوگ تو قدموں پر چل کر مکہ معظمہ پہنچتے ہیں، جبکہ میں سر و آنکھوں کے بل پہنچوں گا۔ اور دیکھیے، جب آپ مکہ معظمہ داخل ہوئے تو خانہ کعبہ اپنی جگہ موجود نہیں تھا۔ آپ نے خیال کیا شاید میری بصارت زائل ہو گئی ہے، یا شاید میری عبادت و ریاضت ضائع ہو گئی ہے۔ لیکن اسی وقت غیب سے ایک ندا آئی کہ اے ابراہیم، نہ تو تمہاری بصارت ضائع ہوئی ہے اور نہ ہی تمہاری ریاضت ضائع ہوئی ہے، بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے واقعی اپنی جگہ پر موجود نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک ضعیفہ کے استقبال کے لیے گیا ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم نے جب یہ سنا تو آپ پر رخت طاری ہو گئی۔ روتے ہوئے پوچھا، اے اللہ، وہ قابل احترام خاتون کون ہے؟ جواب ملا، سامنے دیکھ۔ آپ نے دیکھا تو حضرت رابعہ بصری لاٹھی کے سہارے چلی آ رہی ہیں اور خانہ کعبہ بھی اپنے مقام پر واپس آ چکا ہے۔ آپ آگے بڑھے اور سوال کیا، آپ نے نظام عالم کو کیوں دھرم برہم کر رکھا ہے؟ جواب ملا، میں نے تو نہیں، البتہ تم نے ضرور ایک ہنگامہ کھڑا کر رکھا ہے کہ 14 برس میں کعبہ پہنچے ہو۔ حضرت ابراہیم بن ادم نے جواب دیا کہ میں تو ہر قدم پر 2 رکعت نفل پڑھتا آیا ہوں، جس کی وجہ سے تاخیر سے پہنچا ہوں۔ حضرت رابعہ بصری نے کہا کہ اپنا تماشا بناتے ہوئے آئے ہو تو دیر تو ہونی ہی تھی، تم 2 رکعت پڑھ کے فاصلہ طے کرتے رہے، جبکہ میں نے خاموشی سے، عاجز انکساری سے یہ فاصلہ طے کر لیا اور یہاں پہنچ گئی۔ پھر دونوں نے طواف کعبہ رو رو کر مکمل کیا۔ پھر جس وقت حضرت رابعہ بصری بارگاہ خداوندی میں یہ عرض کر رہی تھی کہ شیخ فرید الدین کے بغیر نسوانی معذوری لاکھ ہو گئی، تب ندا آئی، رابعہ دیکھا تو نے سال سال لڑکتے ہوئے ہم تک پہنچنے کی کوشش کی، مگر جب تو منزل کے قریب تھی تو تیرے ایک حقیر سی علت نے تیرا راستہ روک دیا، بشرطیہ کہ ایک حد مقرر ہے اور یہ حد عبور نہیں کر سکتا۔ حضرت رابعہ بصری نے پھر التجا کی، اگر میری برشت یہی حد مجھے تیرے گھر میں رہنے سے روک رہی ہے تو مجھے بصرہ میں ہی سکونت کی اجازت دے دے، کیونکہ میں تیرے گھر میں رہنے کی اہل نہیں ہوں، اور یہاں آمد سے قبل میں صرف تمنائے دیدار میں زندگی بسر کرتی رہی۔ اب میں تیری یاد اور تیرے ذکر کو ہی تیرا جمال اور تیرا دیدار سمجھوں گی۔ یہ عرض کر کے حضرت رابعہ بصری بصرہ واپس آ گئی اور جب تک زندہ رہیں دن رات عبادت ریاضت میں مشغول رہی۔ حضرت حسن بصری شام کو ایسے وقت رابعہ حضرت بصری کے یہاں پہنچے جب وہ چولہے پر سالن تیار کر رہی تھی، لیکن آپ کی گفتگو سن کر فرمانے لگی کہ یہ باتیں تو سالن پکانے سے کہیں زیادہ بہتر ہیں، اور نماز مغرب کے بعد جب ہانڈی کھول کر دیکھا تو سالن خود بخود تیار ہو چکا تھا۔ چنانچہ آپ نے حسن بصری رحمۃ اللہ نے ساتھ مل کر گوشت کھایا، اور حسن بصری فرماتے ہیں کہ ایسا لذیذ گوشت میں نے زندگی بھر نہیں کھایا۔ ایک بزرگ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت رابعہ بصری سے ملنے کا ارادہ کیا تاکہ دیکھوں کہ وہ اپنے دعوے میں کہاں تک سچی ہیں۔ میں اسی فکر میں تھا کہ میری نگاہوں کے سامنے چاند جیسے روشن چہروں والے بہت سے درویش آ گئے، ان کے جسموں سے مشک کی بھینی بھینی خوشبو آ رہی تھی۔
ہم میں باسلام کلام ہوا۔ انہوں نے اپنا واقعہ بتایا کہ ہم لوگ دولت مند تاجروں کی اولاد ہیں۔ ہم نے اپنے شہر میں خوشحالی کے دن گزارے ہوئے تھے۔ رابعہ کی خوش آوازی کے چرچے سنے تو ارادہ کیا کہ مصر جا کر ان کا گانا سنیں اور انہیں دیکھیں گے، مگر مصر پہنچ کر پتہ چلا کہ انہوں نے توبہ کر لی ہے۔ میں نے ایک رائے دی کہ ہم اگرچہ ان کا گانا تو نہیں سن سکے مگر چل کر دیکھ تو لیں، مگر ان کے لیے ہم لوگوں کو فقرانہ اوضاع بنائی۔ چنانچہ ہم لوگوں نے فقرانہ لباس میں ان کے دروازے پر جا کر دستک دی۔ وہ فوراً نکلی اور ہمارے پیروں میں گر کر لوٹنے لگی اور کہا، آپ لوگوں نے اپنی زیارت سے مجھے مشرف کیا۔ ہم لوگوں نے کہا، بھلا یہ کیسے؟ فرمایا، ہمارے یہاں ایک عورت رہتی ہے جو 40 سال سے اندھی ہے۔ جب آپ لوگوں نے دستک دی تو اس نے دعا کی کہ اے میرے مالک، اے مولا، دروازے پر دستک دینے والے فقراء کی حرمت کے طفیل، میری آنکھیں مجھے لٹا دے۔ اسی وقت اس کی آنکھوں میں روشنی آ گئی۔ یہ سن کر ہم ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ہم نے آپس میں کہا، خدا کا لطف و کرم تو دیکھو، ہمارے باطنی حال فاش کر کے رسوا نہ کیا بلکہ عزت بخشی۔ ہمارے جس ساتھی نے فقرانہ لباس کی رائے دی تھی، سب سے پہلے اس نے کہا، میں تو اب یہ فقرانہ لباس کبھی نہیں اتار سکتا اور رابعہ کے ہاتھ پر خدا کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ اس کے بعد ہم تمام لوگوں نے اپنی پچھلی زندگی سے تائب ہو کر رب تعالیٰ سے معافی مانگی اور حضرت رابعہ کے وسیلے سے راہ فقراء اختیار کی۔ حضرت رابعہ بصری نے بڑی طویل عمر پائی۔ ان کی زندگی چونکہ مجاہدات، ریاضت اور تقویٰ سے بھری پڑی ہے، اس لیے وہ اپنے دور میں ام الخیر بھی کہلائیں، بلکہ ان کی شب بیداری نے انہیں ہر دم عمر عطا کر دی۔ زندگی کے آخری مرحلے میں بیماری، سوزش، عشق الہی سے بڑی تھکان محسوس کرتی تھیں۔ وہ روتی رہتی تھیں، تکلیف سے نہیں بلکہ حسب عادت۔ ایک دن کسی نے پوچھا، رابعہ تم اتنی روتی کیوں ہو اور زاری کیوں کرتی رہتی ہو؟ تو حضرت رابعہ نے فرمایا، اے افسوس، جو بیماری مجھے ہے اس کا علاج کوئی نہیں ہے، اس کی دوا تو صرف دیدار الہی میں ہی ہے۔ حضرت رابعہ بصری اپنے شہر بصرہ میں ہی دفن ہوئی، جو کہ آج کل عراق کا بہت مشہور ترین شہر ہے۔ اب مجھے اجازت دیجیے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر کیجیے گا اور پلیز دعا کیجیے گا۔ اب مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔